دنیا بھر کی فضیلتیں گنواتے ہیں اور وہ جھوٹ ہوتی ہیں، جانتے ہیں، کہتے ہیں میں جھوٹ بولوں گا کوئی بندہ یہ کام کرنے لگے گا فائدہ ہوگا۔ نہیں، اللہ کے دین کو آپ کے جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے دین کو آپ کے جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ اللہ پہ جھوٹ بولو، نہ رسول اللہ پہ جھوٹ بولو، نہ اللہ کے دین پہ جھوٹ بولو، نہ دنیا کے معاملات میں جھوٹ بولو۔ جھوٹ حرام ہے، جھوٹ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ اللہ کے نظر میں آپ کو ناپسندیدہ بنا دیتا ہے۔ اور جھوٹ کی وجہ سے جو کہ جس میں تعویل کی بھی گنجائش تھی، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن فرمائیں گے، کہیں گے نہ میں نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولا تھا، میں آج سفارش نہیں کر سکتا۔ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تعالیٰ آج بہت غضبناک ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ تھا، نہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا، اور میں نے زندگی میں ایک قتل کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو گھونسا مارا تھا نا، قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، غلطی سے مر گیا، لیکن وہ گناہ یاد آئے گا اس وقت میرے بھائیوں۔ قیامت کا دن بڑا خطرناک دن ہوگا، اللہ ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا، میں آج سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک خاص بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے، جاؤ ان کے پاس جاؤ۔ ساری انسانیت میرے بھائیوں، سارے لوگ اس کھلے میدان میں جائیں گے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ہاں میں سفارش کروں گا، میں شفاعت کروں گا۔ اور آپ جائیں گے، کیسے سفارش کریں گے؟ ڈائریکٹ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہ یہ میری جو ہے میرے پیچھے لوگ آ رہے ہیں، ان کی شفاعت میں کر رہا ہوں، مانیے؟ کسی کی ایسی ہمت نہیں ہوگی۔ اللہ کی شان کو سمجھیں، اور انشاءاللہ شیخ کے بیان میں آئے گا اللہ کی کیا شان ہے۔ اللہ عرش پہ، اور اس کا عرش ساری کائنات سے بڑا، اور اللہ اپنے عرش کے اوپر سب سے اوپر، سب سے بلند۔ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے۔ سجدے میں، سجدہ جانتے ہیں نا کتنی ہڈیوں پہ سجدہ ہوتا ہے؟ 7 ہڈیوں پہ، 7 ہڈیوں پہ۔ پیشانی جو اللہ نے بلند بنائی ہے اس کو مٹی میں رگڑ دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ جب کوئی کسی کے سامنے ذلیل ہوتا ہے تو ماتھا رگڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ذلت اور عاجزی بہت پسند ہے اپنے بندے کی، اور ہم ہیں کیا اللہ کے سامنے؟ سب کچھ تو اسی کا ہے، اسی مالک الملک کا سب کچھ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچیں گے اور عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے۔ وہ سجدہ میرے بھائیو جس سے ہم آپ سب بہت غافل ہیں، صلاۃ کے اندر سجدہ، جس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم۔ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس وقت خوب دعائیں کرو، خوب مانگو اللہ سے، کہ اس وقت دعاؤں کی قبولیت کی امید ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ کریں گے اور سجدے میں اللہ کی تعریفیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، یہ سب اللہ کی تعریف ہے، یہ کلمات ذکر ہیں۔ لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ کوئی نہیں اللہ کے سوا لائق عبادت، سچا معبود اللہ، یہ اللہ کی تعریف ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب تعریفیں کریں گے اپنے رب کی، اور کہتے ہیں کہ میں ایسی ایسی تعریفیں کروں گا جو اس وقت مجھے نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالے گا اور وہ تعریفیں کروں گا۔ میرے بھائیو کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آنکھ کھول کے دل کھول کے نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے ابھی نہیں معلوم، اللہ ایسی ایسی تعریفیں میرے دل میں ڈالے گا، اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہو چکا
سب کچھ اللہ کے نبی جانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا، کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ میں سارا غیب جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ تو کہتے تھے کہ مجھے اللہ کا بندہ کہو، مجھے اللہ کا رسول کہو، یہ آپ کی سب سے بڑی شان ہے۔ اس اللہ کا بندہ ہو جائیں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ بہت بڑی شان ہے۔ تو آپ کہتے تھے مجھے اللہ کا بندہ کہو۔ چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ثنا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اور خوش ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، مانگیے ملے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ میرے بھائیو ایسے نہیں جا کے شفاعت کر دیں گے۔ تو آپ کا مقام و مرتبہ سمجھو، آپ کی شان اور عظمت کو سمجھو، لیکن اتنا نہ بڑھاؤ کہ اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں، اتنا نہ بڑھاؤ کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا میرے بھائی، پھر کیا بچا؟ شرک آ گیا تو پھر بچا کیا؟ اگر آپ نے اتنا بڑھا دیا کسی کو کہ اللہ کے برابر کر دیا یا اللہ سے بھی بڑا کر دیا، نعوذ باللہ۔ کتنے لوگ تو اللہ سے بڑا کر دیتے ہیں، اللہ سے بڑا کر، اور کتنے لوگ اللہ سے برابر کر دیتے ہیں۔ تو نہ اللہ کے برابر نہ اللہ سے بڑا، اللہ سے بڑا تو قطعاً نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اور اللہ کے برابر بھی نہیں، لم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکال لائیں گے، اگر اللہ جنت میں ڈالے گا اللہ کے نبی نکال لائیں گے، اللہ کی مرضی کے بغیر نکال لائیں گے، اللہ کی اجازت کے بغیر نکال لائیں گے؟ نہیں میرے بھائیو، حد مقرر ہوگی، جہنم سے نکالو، لیکن اتنا نکالنا، اس سے زیادہ نہیں، حد سے بڑھ نہیں سکتے۔ اللہ کی شان کو سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے سمجھنے کا حد یہ ہے کہ اللہ کی شان کو سمجھو۔ اسی شان کو سمجھانے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اسی شان کو سمجھانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور آپ نے کبھی یہ برداشت نہیں کیا کہ آپ کی شان میں غلو کیا جائے اور آپ کی شان کو، آپ کے مقام و مرتبے کو بڑھا کے بیان کیا جائے۔ آپ روک دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس طرح کے واقعات نہیں بیان کرتے حدیث کے باہر سے، ادھر ادھر کے جو غیر ثابت شدہ ہوں۔ اور یہ میرے بھائیوں اسلامک سینٹروں میں انشاءاللہ، سعودی عرب کے اسلامک سینٹروں میں، مدینہ منورہ سے فاضل علماء کرام خرافات باتیں نہیں کرتے، جیسا کہ شیخ مسیح فرما رہے تھے۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں، حکایات، منامات جو ہے، اور اسی طرح سے اپنے دماغی پہلوانیاں، یہ سب ہم لوگ نہیں کرتے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات سناتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام، ان کی وفات ہو گئی، بچے تھے، بچپن ہی میں وفات ہو گئی، غالباً وہی تھے یا کوئی اور صاحبزادے تھے، وفات ہو گئی، اور اسی دن سورج میں گرہن لگ گیا۔ کچھ نادان لوگ کہنے لگے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کی وفات ہوئی، سورج میں گرہن لگ گیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، خطبہ دیا۔ آپ نے کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، کسی کے مرنے جینے سے ان پہ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان میں گرہن لگاتا ہے تو گرہن ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ کے پرہیزگار بندے بنو۔ تو میرے بھائی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس بات کو قطعی نہیں برداشت کرتے تھے کہ ناجائز طور پر آپ کے مقام کو بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو جائز مقام و مرتبہ آپ کو دیا وہ اتنا اعلیٰ ہے، وہ اتنا بالا ہے، وہ اتنا بلند و برتر ہے، جو کافی ہے میرے بھائیو، جو کافی ہے۔ آج کچھ بہت سارے ساتھی، یہ بھی چونکہ بات آئی تھی، بھائی نے کہا تھا
کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اسی ماہ مبارک میں اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کی زندگی کا سب سے اہم ترین دن سوموار کا دن تھا کہ اسی دن آپ کی ولادت باسعادت اور آپ کی وفات بھی ہوئی، اور اسی طرح سے اسی دن آپ نے ہجرت بھی فرمائی۔ زندگی کے بہت سارے اہم واقعات اس دن انجام پائے، اور اس دن کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سوموار والے دن آپ عام طور پہ صوم رکھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، تاکہ اللہ کے سامنے یہ عمل بھی پیش ہوتا ہے اسی دن، تو آپ کا عمل پیش ہو تو آپ حالت صوم میں رہیں، اللہ کی عبادت میں رہیں، اللہ کے لیے ایسی عبادت میں رہیں جو پورے دن کو شامل ہے۔ تو میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ولادت اسی ماہ مبارک میں ہوئی، قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ قطعی سمجھتے ہیں؟ قطعی یعنی جس میں شک و شبہ کی رتی برابر گنجائش نہ ہو۔ علماء کرام میں بڑا اختلاف ہے اللہ کے نبی کی پیدائش کے بارے میں۔ کوئی کہتا ہے رمضان میں پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے ربیع الاول میں پیدا ہوئے، کوئی مہینہ بتاتا ہے۔ تاریخوں میں بھی بڑا اختلاف ہے، کوئی 9 ربیع الاول، کوئی 18 ربیع الاول، کوئی 12 ربیع الاول، کوئی 11 ربیع الاول۔ تاریخوں میں بڑا اختلاف ہے۔ میرے بھائیوں، جب کوئی آدمی پیدا ہوتا ہے، آج کل تو خیر آپ نے ہاسپٹل میں سرٹیفکیٹ بنا لیا تو تاریخ پکی ہو گئی، لیکن اس وقت یہ حالت نہیں تھی۔ اس وقت لوگ پیدا ہوتے تھے اور پیدائش کے بعد جب آدمی بڑا انسان ہو جاتا ہے، جب اس کے چاہنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بارے میں چھان بین شروع ہوتی ہے کہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں بڑے ہوئے، کہاں ساری چیزیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تب تو وہ عبداللہ کے بیٹے تھے، عبد المطلب کے پوتے تھے۔ کس کو پتا تھا کہ آپ آگے چل کے اللہ کے رسول ہوں گے؟ کس کو پتا تھا؟ تو آپ کی پیدائش کے بارے میں اتنا زیادہ احتیاط نہیں کیا گیا، اتنی چیزیں نہیں نوٹ کی گئی، نہیں لکھا گیا، نہیں یاد رکھا گیا۔ تو اس لیے کوئی قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ کس دن آپ پیدا ہوئے۔ تو جب یہ قطعی طور پر کہا ہی نہیں جا سکتا کہ کس دن پیدا ہوئے، تو اس دن کو آپ ہر سال کیسے پتہ لگا لیں کہ یہی دن ہے جو ہر سال پھر لوٹ کے آ رہا ہے؟ کیسے کہہ دیں گے آپ؟ کیسے کہہ دیں گے؟ اور پھر اگر ہم مان بھی لیں کہ آپ کی پیدائش پکی ہے، اسی دن کی ہے، 12 ربیع الاول ہی مان لیتے ہیں، آپ کے کہنے سے مان لیتے ہیں، تو اسی دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ وفات کا غم میرے بھائیوں اتنا سخت غم تھا، اتنا شدید غم تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جس دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا۔ پورا مدینہ روشن تھا، اجالا ہو گیا تھا۔ اور جس دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، آسمان و زمین کے درمیان وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، آپ کی جان آپ کے جسم سے نکل گئی، اور وہ موت جس کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے ہی ذکر کر دیا تھا، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، وہ موت آپ کو واقع ہو گئی۔ اس موقع پر میرے بھائیوں، اس موقع پر صحابہ کرام کو انتہائی شدید غم تھا، انتہائی شدید دکھ تھا، حواس باختہ ہو گئے تھے صحابہ کرام۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اسی غم والے دن کو، صحابہ کرام نے اسی لیے ہجری تاریخ رکھی، تو وفات پہ نہیں رکھی تاریخ کہ بار بار غم یاد آئے گا۔ پیدائش پہ بھی نہیں رکھی کیونکہ دوسروں کی تاریخیں ہیں، ہجرت سے تاریخ رکھی۔ تو میرے بھائیو، صحابہ کرام کو اتنا غم تھا، اور آج ہم اس پیدائش والے دن کہہ کر کے وفات والے دن پہ جشن مناتے ہیں، اور کہیں تو 12 وفات کہتے ہیں، جشن بھی مناتے ہیں، 12 وفات بھی کہتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، لوگوں نے، غرض کے بندوں نے، پیٹ کے بندوں نے، نادانوں نے، دین کو کھیل تماشا بنانے والوں نے ہماری عقلوں کے ساتھ کیسا کھلواڑ کیا ہے، اور ہم کب تک ان کے ہاتھوں میں کھیلتے رہیں گے؟ کب ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں گے؟ کب ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کی طرف رجوع کریں گے؟ کب ہم صحابہ کرام کے طریقے کو پکڑیں گے؟ کب ہم ائمہ دین کا طریقہ اختیار کریں گے؟
ائمہ دین میں سے میرے بھائیوں کس امام نے پیدائش کا دن منایا؟ کس امام نے عید میلاد منایا؟ نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پیدائش کا دن منایا، نہ امام مالک رحمہ اللہ نے منایا، نہ امام شافعی رحمہ اللہ نے منایا، نہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے پیدائش کا دن منایا، جشن میلاد منایا، کسی نے نہیں منایا۔ ہم ان چاروں ائمہ کی عزت کرتے ہیں اور ان چاروں ائمہ کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ایک امام کو پکڑ کے تین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک امام کو پکڑ کے ہم تین کو چھوڑتے نہیں، ہم سارے ائمہ دین کی عزت کرتے ہیں اور اسی عزت کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ طریقہ سکھایا ہے، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ایمان کے ساتھ جو ہمارے بھائی ہم سے پہلے گزر چکے، اے اللہ انہیں بھی معاف کر دے، اور اے اللہ ان کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کینہ کپٹ نہ پیدا کر، کوئی ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کسی طرح کی خلیش اور چبھن بھی نہ آئے۔ میرے بھائیوں ہم یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہماری تعلیم ہے۔ ہم ائمہ کی توہین نہیں کرتے۔ ائمہ کی توہین کرنے والا اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا۔ جو حدیث کو مانتا ہو، حدیث کو پڑھتا ہو، قرآن کو پڑھتا ہو، وہ ائمہ کی توہین کرے گا؟ ایسا ناممکن ہے میرے بھائیوں، ناممکن ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں بات یہ چل رہی تھی کہ لوگ جشن میلاد مناتے ہیں، جشن میلاد، اور یہ سمجھتے ہیں چونکہ پوری زندگی دین سے خالی ہوتی ہے، نہ صلاۃ کے پابند ہوتے ہیں، نہ اپنے مال کا صحیح حساب کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ صوم رمضان قاعدے سے اور سنتوں کا حساب کر کے رکھتے ہیں، مال ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، حلال حرام کی